من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تمام احباب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکال کے لائے، تو یقیناً جو ہے یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک جو ہے بہت اہم دن ہے آپ کے بچوں کے لحاظ سے، اور پورے سال کی ان کی محنت کا ان کو ریوارڈ ملنا ہے۔ تو بیسیکلی تیار کر رہا تھا میں کچھ موضوع اس جو ہے تقریب کے لیے، تو پھر میں نے کہا کہ کچھ لکھ لیتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا بہت کم چیزیں یاد ہوں تو پھر لکھتے ہیں ان کو، بٹ 2 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے سلیم صاحب کے ساتھ مجھے کام کرتے ہوئے، تو پھر میں نے کہا کہ کچھ لکھنے کی کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سامنے جس جنون کے ساتھ جو ہے جس جذبے کے ساتھ سلیم بھائی نے ان 2 سالوں کے اندر جو ہے ایک معیاری اور تاریخی ادارہ جو ہے اپنے علاقے کے اندر بنا دیا، تو اس کے بارے میں ہی 2-4 باتیں بس کروں گا اور مزید جو ہے آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ سٹارٹنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سلیم بھائی جو ہے لاہور سے آتے ہیں، اکیڈمی کا جو ہے پلان لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کو اپنے لوگوں کو سرو کرنا۔ اکیڈمی جو ہے ان کی چلتی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سلیم بھائی نے ارائیاں والا کے اندر اکیڈمی سٹارٹ کر دی ہے۔ سلیم اور میں جو ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے کلاس فیلو ہیں، تو ایک دن میں نے دیکھا کہ شرٹس کے پیچھے دی فیوچر سٹارز اکیڈمی ارائیاں والا لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کس نے اکیڈمی بنائی ہے۔ تو کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ وہ سلیم صاحب نے جو ہے وہ اکیڈمی بنائی ہے۔ مجھے جیسے پتا چلا تو میں نے میسیج کیا، بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ نے اکیڈمی بنا لی ہے۔ تو اس کے کچھ دن بعد جو ہے سلیم نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ فری ہیں، ٹائم نکال سکتے ہیں تو آپ بھی جو ہے جوائن کریں۔ میں نے پھر جو ہے یہاں پہ آیا اور الحمدللہ جو ہے پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے، اور اس اکیڈمی کو ہم لوگوں نے اسکول کے اندر کنورٹ کیا، اور سارا علاقہ جانتا ہے، سب کو پتہ ہے الحمدللہ اکیڈمی کا اور ایز ویل ایز اسکول کا ہمارا جو ہے تاریخی رزلٹ رہتا ہے ہر سال۔ اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے مجھے 8 سے 10 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے برانڈز اداروں کے اندر پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے کنگن پور کے جتنے بھی نامور ادارے ہیں ان سب سے میں منسلک رہ چکا ہوں، اور اب بھی جو ہے سلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے میری مصروفیت ماڈل سائنس کالج میں ہے، وہ بھی ہمارے علاقے کا ایک بہترین ادارہ ہے۔ پر میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں، جس طرح کا ادارہ سلیم بھائی نے ارائیاں والا کے اندر بنایا ہے، میں نے اس پورے 10 سال کے کیریئر میں ایسا ادارہ، ایسا اسکول یقینی بات نہیں دیکھا۔ جس طرح کا انوائرمنٹ سلیم بھائی نے یہاں پہ رکھا ہے وہ نہیں ہے، یہ میں حقیقتاً بتا رہا ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ سلیم میرا دوست ہے، میں اس ادارے سے وابستہ ہوں، یہ نہیں بتا رہا۔ آپ آئیں، آپ آ کے دیکھیں، الحمدللہ جو سٹنگ پلان، جو بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے سہولیات جو ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ جو آپ کو دور دور تک اداروں میں انشاءاللہ نہیں ملیں گی۔ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے سلیم صاحب وہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں پہ میں جو ہے سلیم صاحب کے بھائی، میرے بھائی جو ہے یاسین، ندیم اور امین، ان سب کی جو ہے یقیناً بات ہے کہ ان کی کاوش کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے، اس ادارے کی بلڈنگ کو انہوں نے کسی اور پرپس کے لیے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی آڑت کا انہوں نے کوئی معاملہ کرنا تھا، بٹ سلیم نے کہا میں نے اسکول بنانا ہے، تو ان کے بھائیوں نے ان کے پیچھے لبیک کہا، اور 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم صاحب نے ویسے بتانے والی بات نہیں ہے، انہوں نے گھر میں صرف اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو صرف 5000 روپیز دیے ہیں ان 2 سالوں میں۔ باقی جتنا وہ کماتے ہیں بلکہ اس سے ڈبل وہ یہاں کے بچوں پہ اس ادارے کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، اور اس بات کا میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے
جو ہے یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ سلیم بھائی نے ان پورے 2 سال میں اپنی جیب سے ایک ایک پائی جو ہے اسکول کے اوپر لگائی ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ ہمارے ادارے کے اندر جو ہے انشاءاللہ ان قریب جو ہے ہم سمارٹ بورڈ کی طرف جانے والے ہیں، اور یہاں پہ علاقے کا سب سے پہلا سمارٹ بورڈ انشاءاللہ جو ہے، بلکہ ایسے کہہ لیں کہ کنگن پور، الہ آباد، چونیا، دور دور تک جو ہے وہ سمارٹ بورڈ نہیں ہے، صرف ایک ہمارے بھائی جو ہے محمد احمد وٹو صاحب گریٹ نیشن اسکول، انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے منڈی احمد آباد میں۔ ہمارا پہلے کا ہی پلان تھا، تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے بہتر اور معیاری مستقبل کے لیے جلد ہم جو ہے یہاں پہ سمارٹ بورڈ انسٹال کریں گے، جو دور حاضر کی تعلیم جو ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھایا جائے، بچوں کو اس رٹا کلچر سے کیسے نکال کے لانا ہے، بچوں کو کیسے تراشنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس جو ہے راستے پہ ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو کر کے دکھائیں گے، اور بہت ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں، اور ابھی بہت کچھ کر کے دکھانا باقی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سلیم صاحب نے پہلے سے ہی جو ہے پمفلیٹ ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ٹائم کی طرح بھی، باقی حافظ صاحب تفصیل سے بتائیں گے، لاسٹ ایئر کی طرح بھی اس دفعہ بھی بمپرز آفرڈ ہیں سلیم صاحب کی طرف سے۔ نیو ایڈمیشن جو ہے اوپن ہے ہمارے، جس میں فری یونیفارم ہے اور فری بکس ہے 9-10 کے طلباء کے لیے، اور جو بچے یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے سلیم صاحب کی طرف سے بالکل مفت تعلیم دی جائے گی، تعلیم سب کے لیے انشاءاللہ۔ تو مزید جو ہے اس پروگرام کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے جو ہے میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گا، یقینی بات ہے کچھ بور ہو رہے ہوں گے سر فیضان جو اتنا ٹائم لے رہے ہیں، مین بندے کو بلایا جائے۔ وہ شعر ہے کہ سنا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو پھول گرتے ہیں، سنا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو پھول گرتے ہیں، چلو ایسا ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا سٹیج کی آن، سٹیج کی شان، ہمارے علاقے کی پہچان حافظ اجاز الحسن۔ حافظ اجاز الحسن کے لیے زوردار کلیپ ہو جائے، اور یہاں سے اس شو کو لے کے جو ہے حافظ اجاز لے کے چلیں گے۔ حافظ اجاز صاحب۔